سکون پات. آپ حیران ہوں گے کہ مالی جرمانے کی جتنی شکلیں ہیں چاروں اماموں کے نزدیک ناجائز ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ کسی کو پنشمنٹ کے طور پہ اس سے پیسے لیں گے، پنشمنٹ کے طور پہ، تو یہ پیسے کس چیز کے بدلے میں لے رہے ہو؟ آپ کیسے اس نے جرم کیا ہے، تو پیسے آپ لے کے استعمال کیسے کرو گے اس کو؟ کیونکہ پیسہ اس کا ہے، آپ کے لیے اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال کرنا جائز بولو نہیں ہے. کیونکہ جرم اس نے کیا ہے، اس جرم کی وجہ سے آپ کے لیے اس کا پیسہ کیسے حلال ہو گیا؟ لاجک سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی جرم اس کا، اس کو سزا ملنی چاہیے. اس سزا کی بھی گنجائش ہے جس کو کہتے ہیں تعزیر فی المال. حدیث میں اس کی مثالیں کچھ ملتی ہیں. کچھ لوگوں کو سزا کے طور پر ان کے مال کو جلایا گیا، تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ 8ویں صدی کے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے تعزیر بالمال کی اجازت دی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں، اسلام میں پیسے سے بھی سزا دی جا سکتی ہے. لیکن ان سے خطا یہ ہوئی کہ وہ مثالیں دی ہیں جو تعزیر فی المال کی ہیں. علماء نے بیان کیا، حضرت سے غلطی ہوئی، تعزیر فی المال اور تعزیر بالمال میں فرق نہیں کر پائے. تعزیر فی المال کہتے ہیں مال جلا دیا جائے سزا کے طور پر، اور بالمال کہتے ہیں مال لے لیا جائے. تو ابن تیمیہ مثالیں وہ دے رہے ہیں جس میں مال ہلاک کیا جائے. ہلاکت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا مال لے کے آپ کے لیے کیسے حلال ہو گیا بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس کا مال آپ کے لیے، اس نے اگر غلطی کی ہے تو اس کا مال آپ کے لیے کس بیس پہ حلال ہو گیا؟ تو اس لیے چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے، چاروں فقہی مذاہب کا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کہ سزا میں حکومت مالی جرمانہ لے کے استعمال نہیں کر سکتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ گو کہ اب بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اب جب جرم ہوگا تو وہ کہتے ہیں بھائی سزا ملے، اس کو کوڑے لگیں گے، جیل کی سزا بھی نہیں ہے اسلام میں. یہ سارا غلیظ نظام ہم پر ان گوروں نے مسلط کیا ہے جن کو آج ہم اپنا باپ مانتے ہیں. آپ ان کی جیلوں کو جا کے دیکھو اندر سے، خدا کی قسم باہر کی دنیا الگ ہے، اندر کی دنیا الگ ہے. 20 سال سے بندے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پتہ ہے جیلوں کا نظام ایسا ہے 20 سال کے بعد کوئی کرمنل جب جیل سے نکلتا ہے نا، اگر وہ 100 انسانوں کو قتل کر کے جیل میں گیا ہے، 20 سال کے بعد وہ 200 کو قتل کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جیل میں وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، کرمنل بن کے آتا ہے. کیا پیارا نظام ہے اسلام کا سزاؤں کا یار. کیوں اس کی زندگی جیل میں ڈال کے برباد کر رہے ہو؟ سزائیں دے کے فارغ کرو اس کو کہتے ہیں دیسی سزا، کوڑے مارو. اسلام میں کیا ہے؟ قتل کیا ہے، مقتول کے وارثوں کے حوالے کرو. آپ کا بندہ مارا ہے نا، یہ ریاست کا جرم نہیں ہے، یہ کس کا جرم ہے؟ بندہ آپ کا مارا ہے نا. آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ دیت لے کے چھوڑ دو یا قصاص لے کے قتل. یہ دیت جو ہے نا، یہ اس جان کا معاوضہ ہے، یہ خلاف قیاس ہے. خلاف قیاس کہتے ہیں کچھ مالی معاوضے اللہ نے رکھے ہیں، وہ اللہ کے رکھنے سے جائز ہو گئے ہیں. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں ہے؟ جیسے ناک کے بدلے میں ناک یا پھر دیت ناک کی، تو یہ اسپیسیفک جن چیزوں کو شریعت نے، اللہ نے بنا دیا قانون، ان میں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس کے علاوہ آپ خود سے کسی کو جرم کے بدلے میں پیسے نہیں لے سکتے، بلکہ جرم کے بدلے میں کوڑے ہیں. چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے. قاتل کی سزا کیا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے قاتل کی. اسلام کہتا ہے حکومت نہیں سزا دے گی قاتل کو. قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا، چونکہ قاتل مجرم حکومت کا نہیں ہے. حکومت کو تھوڑی نقصان پہنچایا اس نے مقتول کے وارث کو نقصان. کسی کا شوہر قتل کر دیا تو بیوی بچوں کو نقصان ہے، اولاد کو. تو قاتل سے ان کی اولاد یا ان کی بیوی یا تو قصاص لے گی یا اپنے شوہر کی دیت لے کے اس کو بولو چھوڑ دے گی. 1-1.5 ہفتے کے اندر ختم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی تمہیں یہ بندہ، یا تو انتقام کی آگ جو بھڑک رہی ہے تمہارے اندر، بندہ مارنا ہے، گورنمنٹ اس قاتل کو پکڑے گی، بولے گی مارنا ہے تو ٹھش کر کے مار دو اس کو، اور ابھی فیصلہ کر لو کہ مارنا ہے یا دیت لے کے چھوڑنا ہے. تمہارا بندہ گیا، تمہارا نقصان ہے، یہ پیسے ہیں، چلو بھائی نکل پتلی گلی سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ قتل خطا میں بھی ایسے ہی، غلطی سے بندہ مر گیا، اسلام کہتا ہے کوئی جیل ویل نہیں ہے، پکڑو. ہاں جیل جس دوران کیس چل رہا ہے اور بندے کے بھاگنے کا ڈر ہے، تو پھر جیل کے اندر حبس کیا جا سکتا ہے اس کو کہ بھاگ نہ جائے کہیں. جس دوران کیس چل رہا ہے، تو کیس جیسے ہی ختم ہوگا، بھائی آپ پہ قتل ثابت ہو گیا ہے، غلطی سے آپ نے مارا ہے، ڈرائیونگ کے دوران بندہ اڑا دیا آپ نے، آپ کی نیت نہیں تھی، اب قصاصاً تو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن 60 روزے آپ نے رکھنے وہ سزا کے طور پر، باقی دیت دینی ہے. اب ایک بندہ کہے گا کہ یار میں نے جان کے بندہ نہیں مارا، تو مجھ پر اتنی لاکھوں کروڑ روپے بنتے ہیں دیت کے. تو اسلام کہتا نہیں اکیلے آپ پہ نہیں ہے،
بلکہ آپ جہاں جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں، جس کو دیوان کہا جاتا ہے، جس کے رجسٹر کے تحت سب آتے ہیں، وہ پوری کمپنی 3 سال میں ان کی تنخواہوں سے یہ کٹے گا، اور 3 سال میں یہ دیا تھا. کتنا آسان کر دیا نا. کیوں؟ یہاں قاتل کو سزا دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقتول کو کے وارثوں کو جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی مقصد ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کو بھی نیند آ رہی ہے ماشاءاللہ؟ روزہ کا اچھا. تو یہاں قاتل کو سزا تو اللہ نے کہا 60 روزے رکھو، وہ سزا بہت ہے اس کے لیے، لگاتار 60 روزے. اب ہے مقتول کا جو نقصان ہوا ان کی تلافی کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا بہت آسان ہے تلافی. اس ادارے میں جس میں جاب کرتا تھا وہ سارے اب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں نا. کمپنی میں 1000 افراد ہیں، ان سب پہ 3 سال میں ڈیوائڈ ہو جائے گی، ان کے 50-50 روپے کٹ رہے ہوں گے ہر مہینے. لیکن آئندہ وہ اپنی کمپنی کے لوگوں کا خیال کریں گے، بھائی صاحب گاڑی ذرا احتیاط سے چلانا، ہم سب پہ پینلٹی آئے گی. صحیح ہے نا؟ وہ خود خیال کریں گے اس کا. اس کے نقصان کی تلافی ہو گئی. اور اس کو یہ اب اس کا معاملہ ہے کہ 60 روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، یہ اب یہ جانے، اللہ جانے. لیکن کس قدر آسان بنا دیا معاملہ. آپ ان ملکوں میں جا کے دیکھو جو بڑے تہذیب کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جیلوں میں 20 اور کیس چلتے ہیں، سماعتوں پہ سماعتیں، تاریخوں پہ تاریخیں. میں نے تو کورٹ میں گیا ہوں ان ملکوں کی، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، دیکھا ہے نظام. بالکل وہی ہوتا ہے جو ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے. ہم سمجھتے تھے وہاں بڑی کوئی راکٹ سائنس چلتی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتا. جج صاحب آگے بیٹھتے ہیں، ایسے آئیں گے، ہاں بھائی کیس لاؤ، 26 مئی 2028، چل بھائی. یعنی تاریخ دی جاتی ہے. کیا مذاق بنایا ہوا یار. اتنے اور وکیلوں کی چاندنی. اور انصاف فری تو بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے کچھ مذہبی اسکالر وہاں جا کے تقریر کر کے آئے یہاں انصاف ہے، تو مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب ان سے بولو یہ لطیفے اپنے ملک میں سنائیں، یہاں پر آ کے نہ سنائیں. یہاں لوگ ہنستے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی ہمارے ملک میں جو عدالتوں کا نظام ہے انگریز کا مسلط کردہ ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ انگریزوں کا مسلط کردہ سڑا ہوا نظام ہے. جو ہماری جب ہمارا اپنی مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، جو اسلامی نظام تھا، بہت کلیئر، بہت صاف ستھرا. آج بھی سعودی عرب کی عدالتیں جا کے دیکھو، ابھی تک وہاں انگریز کے اس طرح سے دخل اندازی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا 100% درست ہے. پوری دنیا میں آپ وزٹ کرو گے، آپ کو سعودی عرب کی عدالتوں کا نظام آج بھی دنیا سے اچھا نہیں، بہت سے بھی زیادہ اچھا نظر آئے گا آپ کو. وہاں پہ 1 سے 1.5 ہفتے میں نمٹا دیتے ہیں وہ فیصلے. ہمارے یہاں دیکھو کیا نظام ہے تاریخوں پہ. اور وہاں وکیلوں کی، میں جس کو بھی دیکھتا ہوں ان ملکوں میں وکیل بن رہا ہے. ابے تو وکیل کیوں بن رہا ہے؟ کہہ رہے یار جو وکیلوں کی چاندنی ہے نا یہاں پہ، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیس ہوتے ہیں، اور وکیل کے بغیر کیس، قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ وکیل کے بغیر کیس کر نہیں سکتا. وکیل کو پتا اتنی پیچیدگی ہے قوانین میں. تو مزے کس کے ہوتے ہیں؟ بٹا دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مزے کس کے ہوتے ہیں؟ وکیلوں کے. تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئیے. لیکن ہے ہر چیز سسٹمیٹک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری بدماشیاں ایک سسٹم کے تحت ہو رہی ہیں. تو دیکھنے میں بڑا اچھا. مثال اگر ہماری عدالت میں جاؤ گے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، وکیل ایک دھکے دے کے جائے گا، کوئی ادھر. پہلے تو رکشا والا جب عدالت تک لے کے جائے گا وہ کمر کی ریڑھ کی ہڈیاں خراب کر دے گا. پھر وہاں جاؤ گے گٹکے کے نشانات نظر آئیں گے. پھر گرمیوں میں بھی، جون میں بھی گرمیوں انہوں نے اتنا موٹا کوٹ پہنا ہوا ہوگا، آدمی کہے گا تو ویسے بھی نکل جائے گا وکیل ٹینشن سے. تو وہ لباس اب تک انہوں نے چینج نہیں کیا. انگریز کا وہ کوٹ اتنا موٹا وہ سردیوں کی وجہ سے تھا، ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں. ہم جون میں بھی ہمارے وکیل وہی پہن رہے ہیں. یہ تو غلامی دیکھو یار، کیا سسٹم ہے ماشاءاللہ. خیر، لیکن آپ کو وہاں یہ نظر نہیں آئے گا. بہت زبردست خوبصورت، ایسا صاف ستھرا آپ کہو گے سبحان اللہ، مزہ آ گیا بھائی. خیر، تو میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ جاؤں. میں بیان سے بہت زیادہ ہٹ گیا ہوں آج. تو اسلام کا جو نظام ہے نا میرے بھائی، اس کا کوئی مطلب، میں مالی جرمانے کی بات کر رہا تھا. چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ پنشمنٹ کے طور پر، دیت کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی اللہ نے اجازت دی ہے. اور وہ خلاف قیاس ہے. خلاف قیاس کا مطلب بس وہ اللہ نے بنا دیا کہ ناک کے بدلے میں ناک یا اس کی دیت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ یا اس کی دیت. ان کو مال متقوم دیت کے حق میں قرار دے دیا گیا بس. اب اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کوڑے لگاؤ اس کو. کیا لگاؤ؟ پنشمنٹ دو. جو بھی اس کے حساب سے سزا بنتی ہے وہ نہ. اسلامی حکومتوں میں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا تھا، پیسے نہیں لیے جاتے تھے. پیسوں کے بعد رشوتوں کا نظام شروع ہوا، اور مالدار کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، غریب کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، وہ سزاؤں میں بھگت رہا ہوتا ہے. ایک عجیب گندا نظام ہے. لیکن بہرحال اس زمانے میں کچھ علماء نے اجازت دی ہے مالی جرمانے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تک اطمینان نہیں ہے، کیونکہ چاروں فقہی مذاہب ایک بات پر جمع ہے کہ مالی جرمانہ حرام ہے. تو یہ چاروں جب جمع ہو جائے نا تو وہ بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے. اور دلیل سب کی یہی ہے کہ بھئی کسی کا مال آپ کیسے استعمال کر سکتے ہو اجازت کے بغیر؟ یہ تو کسی کے لیے، نہ حکومت کے لیے جائز ہے، نہ عوام کے لیے جائز ہے. لیکن اس زمانے میں بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ گنجائش اس لیے ہے کہ سزائیں دینا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کو پکڑیں گے. اب جیسے سگنل توڑ کے آپ چلے گئے، اب گورنمنٹ اگر چالان نہیں لے گی تو کیا کرے گی؟ اتنے لوگوں کو پکڑ کے کوڑے کون لگائے گا؟
یا پولیس والے کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، وہ پھر وہ ناجائز استعمال نہ شروع کر دے. تو ضرورت اور حاجت کی وجہ سے بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ مجبوری میں جائز ہے، واللہ عالم، ابھی آپ جانے وہ علماء جانے، ٹھیک ہے نا. لیکن اسلام میں قانون یہی ہے کہ کسی کا مال دوسرے کے لیے حلال